حج کا جو میدان ہے نا، ایک ایسا میدان ہے جو پورا سال ویرانے کی طرح پڑا رہتا ہے. میدان عرفات حج کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس میدان کے اندر اللہ کے پیارے محبوب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے. میدان عرفات حج کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس میدان کے اندر 9 ذی الحج کو حجاج کرام آتے ہیں اور حج کا رکن ادا کرتے ہیں. میدان عرفات حج کا جو میدان ہے، اس میدان کی ایک حدود ہے، جس حدود کے اندر حجاج کرام رہیں گے تو ان کا حج ہے، ورنہ حج نہیں ہے. حدود کی جو نشانی ہے وہ یلو کلر کے بورڈ ہے، پیلے کلر کے، جسے پنجابی زبان میں کھٹا کلر کہتے ہیں. اور یہ بورڈ میدان عرفات حج کے میدان کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. ان بورڈوں کے ایک طرف میدان عرفات سٹارٹ ہے اور دوسری طرف میدان عرفات اینڈ ہے لکھا ہوا ہے. اور یہ بورڈ میدان عرفات حج کے میدان کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. ان بورڈوں کے اندر کی جو جگہ ہے وہ میدان عرفات حج کا میدان ہے. اللہ کے پیارے محبوب جب حج پڑھنے آئے نا، 8 ذی الحج کو اللہ کے پیارے محبوب پہلے مینا میں تشریف لے کر آئے. مینا سے اللہ کے پیارے محبوب جب عرفات کی طرف آئے، عرفات سے پہلے ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی ارنا. اللہ کے پیارے محبوب کا جو خیمہ نصب تھا وہ وادی ارنا کی جگہ پہ تھا. جب زوال کا وقت ختم ہوا، اللہ کے پیارے محبوب اپنے خیمے سے باہر آئے، اپنی قصوہ نامی اونٹنی میں بیٹھے. قصوہ بولتے وہ اونٹنی جس اونٹنی کے جو کان تھے نا، ان کانوں کو کٹ لگا ہوا تھا. ٹک لگنے کی وجہ سے اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا. اس اونٹنی میں بیٹھے اور عرفات میں داخل ہوئے. اور عرفات میں داخل ہوتے ہی اللہ کے پیارے محبوب نے سب سے پہلے حجۃ الوداع کا خطبہ اور ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں، ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت قصر کر کے ادا کی. جس جگہ پہ اللہ کے پیارے محبوب نے حجۃ الوداع کا خطبہ ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں ادا کی، آج اس جگہ پہ ایک خوبصورت اور وسیع اور لمبی مسجد تعمیر ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے. مسجد نمرہ سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے، ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ مسجد پورے سال کے لیے بند کر دی جاتی ہے. اس مسجد میں کوئی نماز نہیں، کوئی جمعہ نہیں. یہ مسجد صرف حج کی مسجد ہے. اس مسجد کے کل 64 دروازے ہیں، 6 مینار ہیں، 3 گنبد ہیں، جن میں سے 4 مینار میدان عرفات کی حدود کے اندر ہے، بقیہ 3 گنبد کے درمیان 2 مینار. یہ حصہ مسجد کا میدان عرفات حج کے میدان کی حدود سے باہر ہے. اللہ کے پیارے محبوب جب حج پڑھنے آئے تو اس مسجد کی جگہ پہ حجۃ الوداع کا خطبہ اور ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں، اور ظہر کے بعد دونوں نمازوں کو قصر کر کے ادا کی. ادا کرنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب یہاں سے اٹھے اور اسی میدان کی حدود کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں جا کے بیٹھے. اچھا جی چلیں جی 1 منٹ پہ سب لوگ لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھ. یہ میں دوبارہ زیارت پھر کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ مسجد خیف ہے، یہ جمرات شیطان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ویسے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، میں دوبارہ پھر کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ مینا سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. چلیے جی توجہ کریں جی. اللہ کے پیارے محبوب جب جبل رحمت کے نزدیک آئے، اپنی قصوہ نامی اونٹی پہ بیٹھ کر اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا مانگی، 5 سے 6 گھنٹے کی دعا. جبل رحمت یہ وہ پہاڑی ہے جب اس روئے زمین کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو سری لنکا کے اندر اتارا، اماں ہوا کو اس دنیا میں اتارا، جدہ کے اندر اتارا. گھومتے پھرتے جب اس پہاڑی کے نزدیک آئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو جب معاف فرمایا کہ اے آدم آج تجھے معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تیرے میں سے تیری اولاد یہاں پہ آ کے دعا کرے گی، میں اسے بھی معاف فرما دوں گا. اللہ کے پیارے محبوب جب حج پڑھنے آئے، اس پہاڑی کے دامن میں بیٹھے
اور اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا مانگی. 5 سے 6 گھنٹے کی دعا, لبوں پہ ایک ہی آواز ہے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. میری امت بہت معصوم ہے, اسے نہیں پتا میں آخری نبی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, اس امت کی, آپ کی امت میں سے جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کے توبہ کر کے آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا, اور جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کے توبہ نہیں کرے گا اس کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے. آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں کی عوام میں سے پسند فرمایا, کروڑوں کی عوام میں سے پسند فرمایا. وہ لوگ جو آپ کے گھر میں موجود تھے, ایسا میں زیارت کرا رہے ہیں, مطلب سن لو. تو اللہ کے پیارے محبوب جب اس پہاڑی کے نزدیک آئے تو اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا کی, 5 سے 6 گھنٹے کی دعا, اور لبوں پہ ایک ہی آواز ہے کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. میری امت بہت معصوم ہے, اسے نہیں پتا میں آخری نبی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب, آپ کی امت میں سے جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کے توبہ کر کے آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا, اور جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کے توبہ نہیں کرے گا اس کے لیے میں نے جہنم تیار کی. آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں کی عوام میں سے پسند فرمایا. وہ لوگ جو آپ کے گھر میں موجود تھے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے. وہ لوگ جو آپ کے ہمسائے, آپ کے محلے دار, آپ کے رشتے دار, آپ سے زیادہ وہ پیسے اور مالدار تھے, وہ اس زمین پہ نہیں آ سکے. اس زمین پہ صرف وہی بندہ آ سکتا ہے جس کا کام یا اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیتے ہیں, اور مہمان کسی کے گھر کا ہو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. غریب سے غریب, غریب سے غریب, وہ انسان جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, اس کے گھر کا مہمان ہونا تو وہ بھی اپنے مہمان کو ایک پانی کا گلاس کا لازم پوچھتا ہے. جب ایک غریب انسان جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو, جب وہ اپنے مہمان کو خالیہ جانے نہیں دیتا, جس کے آپ مہمان ہو, کیا وہ آپ کو خالیہ جانے دیں گے؟ میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ جو اس زمین پہ ہے وہ خالیت کبھی نہ کیا. میں نے حاجوں کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 مرتبہ حج کی سعادت دی, ان گنت عمریں کرنے کی توفیق دی. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ جد اکرام کو بھی اسی سال حج پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ جد اکرام کو شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ٹھیک ہے جی. میری ہمیشہ زیارتوں میں کوشش رہی ہے, میں حج میں بھی زیارت کا ہی کام کرتا ہوں اور عمرے میں بھی میرا کام یہی ہے. تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے حج میں کہ ایک بندہ کم و پیش 10 سے 12 لاکھ روپے لگا کے آتا ہے, پاکستانی اماؤنٹ 10 سے 12 لاکھ روپے لگا کے آتا ہے حج میں. جب وہ آتا ہے اس کو عمرے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, سوری حج کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, کیونکہ زندگی میں اس نے کبھی کیا ہی نہیں. عمرہ بھی اسی طرح ہے, اس نے کبھی کیا ہی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کبھی توفیق ہوئی نہیں, پیسوں کے حساب سے, کبھی کس حساب سے. وہ یہاں پہ جب آیا اس کو عمرے کا اور حج کا طریقہ نہیں پتا, اس کی بھی غلطی نہیں ہے, وہ سمجھ کے نہیں آیا. اور دیکھا وہ لوگوں کو جیسے کرتا ہے وہ ویسے ہی عمرہ اور حج کرتا ہے, تو اس میں بہت ساری وہ غلطیاں کرتا ہے, اور وہ غلطیاں ایسی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دم پڑتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ عمرہ اور پھر عمرے پہ عمرہ کیا جاتا ہے تو اس پہ دم بھی چڑھتا رہتا ہے. تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے, جو میرے ساتھ زیارتوں پہ آئے تو میں زیارتوں میں اپنے, حج میں ہوں تو حج کا طریقہ بیان کروں, عمرے میں ہوں تو میں عمرے کا طریقہ بیان کروں. ٹھیک ہے جی. تو میں انشاءاللہ حجاج اکرام کو اتارنے کے بعد انشاءاللہ میں میدان عرفات پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے اور بآسان عمرے کا طریقہ بتلاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر عرفات, مزدلفہ, مینا ہوتے ہوئے جبل نور, جنت المعلی, مسجد فتح شجر دیکھنے کے بعد انشاءاللہ حرم کی طرف ہوں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.